بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے مصنوعی یعنی بناوٹی اور حقیقی زندگی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کا مفہوم ہے، جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ اور اکرام والی زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں اس کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ محترم سامعین، آئیے آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ زندگی کے کئی انداز، ڈھنگ اور طرز ہو سکتے ہیں، مثلا شاہانہ زندگی، فقیرانہ زندگی، پھر مشرقی اور مغربی زندگی، دیہاتی اور شہری زندگی۔ لیکن حقیقت میں زندگی کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، نفس پرستی والی زندگی اور خدا پرستی والی زندگی۔ ناچیز کی نظر میں ان میں سے پہلے قسم مصنوعی اور دوسری قسم حقیقی زندگی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نفس پرستی کو مستقل مذہب قرار دیا ہے، جس کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھا جائے تو ساری مصیبتوں، پریشانیوں اور بے سکونی کی جڑ نفس پرستی ہے۔ جب گھر، خاندان، جماعت اور دفتر میں کام کرنے والا ہر فرد نفس پرست ہوگا تو سچی محبت اور سکون کہاں ہوگا؟ نفس پرست کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مگر وہ پھر بھی بے سکون ہوتا ہے، سکون سے محروم رہتا ہے۔ مسلمانوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے شاہ ایران کے حرم میں 12,000 تو صرف بیویاں تھیں۔ دیگر ساز و سامان اور جاہو حشم کا اندازہ اسی ریوڑ سے لگایا جا سکتا ہے۔ یقیناً ان 12,000 میں سے بے شمار ایسی ہوں گی جنہیں اپنے سرتاج کے ساتھ ایک بار بھی شباشی کا موقع حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ جب اس عیاش بادشاہ کو تخت و تاج چھوڑ کر بھاگنا پڑا تو اس کے ساتھ 1,000 باورچی، 1,000 گویے، 1,000 باز اور شکروں کے محافظ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بے سر و سامان ہونے پر بے حد پریشان تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، پوری دنیا مصنوعی اور نفس پرستی والی زندگی گزار رہی تھی۔ آپ نے انسانوں کو سمجھایا کہ لطف اور سکون چاہتے ہو تو تصنع سے پاک حقیقی زندگی گزارو۔ آپ نے صرف دوسروں کو باتوں سے نہیں سمجھایا، بلکہ خود ایمانی، عملی اور حقیقی زندگی گزار کر دکھائی۔ جو سامنے آتا کھا لیتے، جو ملتا پہن لیتے، بھوک کی حالت میں باسی روٹی اور ردی کھجوریں سمیت جو کچھ میسر آتا تناول فرما لیتے۔ سالن کا بھی اہتمام نہ تھا، مل گیا تو الحمدللہ، ورنہ کھجور، گھی اور زیتون کے ساتھ کھا لیتے۔ کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کسی نرم اور آرام دہ بستر کا انتظام کر دیا جائے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، مجھے دنیا سے کیا غرض، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو دوپہر کو سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے رک جائے۔ محترم سامعین، یہ دعویٰ ہرگز مبالغہ پر مبنی نہیں کہ آپ کے صحابہ سے زیادہ جانثار اور وفادار نہ کسی لیڈر کو کارکن ملے، نہ کسی استاد کو شاگرد ملے۔ وہ ہمہ وقت خدمت کے لیے مستعد اور اشارہ ابرو کے منتظر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں ہرگز عار محسوس نہیں فرماتے تھے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ ہو یا خندق کی کھدائی، آپ ہر موقع پر پیش ہوتے تھے، بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مشکل کام آپ اپنے ذمہ لے لیتے۔ غزوہ احزاب میں سخت چٹانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے توڑی۔ ایک سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گوشت پکانے کا ارادہ کیا،
ایک صاحب نے جانور کا ذبح کرنا، دوسرے نے کھال اتارنا اور تیسرے نے پکانا اپنے ذمہ لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنا اپنے اوپر لے لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس لیے ہیں؟ فرمایا، مجھے دوسروں سے ممتاز ہونا پسند نہیں۔ آپ کے حرم میں 9 بیویاں تھیں، مگر اس کے باوجود گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، کپڑوں کی پیوند لگا لیتے، گھر میں جھاڑو دے لیتے، سودا سلف لے آتے، ڈول درست کر لیتے، جوتا سی لیتے، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندھ لیتے، بیمار جانوروں کا علاج فرماتے، مہمانوں کی خدمت فرماتے۔ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ بیواؤں کے کام بھی کرتے، یتیموں کی خبرگیری فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آقا کے بالکل برعکس آج ہم میں سے اکثر لوگ مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں۔ قدم قدم پر نفس پرستی، نمود و نمائش، سہل پسندی، راحت طلبی، بڑا بننے کی چاہت اور کام چوری کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ آپ صرف شادی ہی کو لے لیجیے، شریعت نے اسے کس قدر سہل رکھا تھا، آسان رکھا تھا، لیکن ہم نے مہندی، مگنی، بارات اور جہیز کے ردے چڑھا کر اسے ایسا مشکل اور مہنگا ترین عمل بنا لیا کہ لاکھوں بہنیں اور بیٹیاں ہاتھ پیلے کیے بغیر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں۔ فیشن پرستی کیا ہے؟ سراسر مصنوعی زندگی، کہیں تنگ لباس، کہیں کشادہ لباس، کہیں لباس کے نام پر چند چیتھڑے، کہیں خوفناک انداز میں بڑھے ہوئے ناخن، کہیں مرد خواتین کے لباس میں اور خواتین مردوں کے لباس میں۔ بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ ہماری محبت، ہماری چاہت اور ہماری مسکراہٹ سمیت ہر چیز مصنوعی اور بناوٹی ہے۔ پورے معاشرے پر فنکاروں اور اداکاروں کا قبضہ ہے، ہر طرف ڈرامے ہو رہے ہیں، لوگوں نے اپنے چہرے پر کئی چہرے سجا رکھے ہیں، موقع محل کے اعتبار سے نیا چہرہ سجا لیتے ہیں۔ محترم سامعین، سچی خوشی اور حقیقی سکون صرف اسی کو حاصل ہوگا جو سادہ، حقیقی اور خدا پرستی والی زندگی بسر کرے گا۔ ایسے شخص کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی اور وہ آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔